बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ऐसा कैसे हुआ? क्या उस बच्ची को ज़िंदा गाड़ा जा सकता था? आज ये मौजू है, बहुत बज़ाहिर तो दिल दुखा देने वाला है, पर इसमें बहुत सारी हैरतें भी हैं, बहुत सारे इस्तफ़सारात भी हैं और बहुत सारा यकीन भी है। पर उससे पहले सलीम ताहर की एक मैसेज। डियर अख्तर अब्बास साहब, सीटी वाली वीडियो के लिए बहुत शुक्रिया। ये इस कदर हकीकत पर मबनी है कि इसने आंखें खोल दी। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द करैक्टर्स ऑफ 3 मिनिस्टर्स, लेकिन तज्ज़िया बहुत उम्दा और ख़ूबसूरत है। मेरे दिल को इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा कि एक ऐसी ही महंगी सीटी मैं भी ख़रीद बैठा हूँ और उसके लिए बड़ा हैवी प्राइस अदा किया, और बल्कि अब भी प्राइस अदा किए जा रहा हूँ। खातिन हज़रात, इस वीडियो पे बहुत मज़े के कमेंट्स आए, लेकिन जो सब में कॉमन बात थी कि सब ने उस सेंस को महसूस किया जो वहाँ प्रिवेल करती है। ये किसी वज़ीर का नाम लेने के लिए बनी ही नहीं थी, ये किसी उस कहानी को बयान करने के लिए नहीं बनी थी। इनफैक्ट ये तो बाकी सुनने वालों को और आप सब देखने वालों को आने वाली ज़िंदगी में ख़ुद ऐसी सीटियाँ ख़रीदने से, उनसे बचने से और अवॉइड करने से एक लाउड थिंकिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की। फरीहा ने लिखा कि मेरे मियाँ ने, ये जो प्रेगनेंसी वाला हमारा क्लिप था उस हवाले से उनका, मेरे मियाँ ने दोनों प्रेगनेंसी में साथ नहीं दिया। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, सारे काम करने पड़ते थे और आंखों में आंसू आते थे तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। दूसरे बच्चे की पैदाइश पे लेबर पेन्स के दौरान मेरे मियाँ ने बड़े भाई को साथ भेज दिया और ख़ुद पहले बच्चे के साथ घर में रहना प्रेफर किया। उस वक्त का साथ ना आना मुझे आज भी हर्ट करता है। खातिन हज़रात, ये जो नॉनसेंस वाला काम उसके मियाँ ने किया, इस तरह की हरकतें कई और मियाँ भी करते हैं, कभी नासमझी में, कभी कमअक्ली में, कभी शर्माहट में। आई डोंट नो क्या फ़ील करते हैं। अब सोचें कि जो लड़की आपके लिए नई ज़िंदगी को जन्म देने जा रही है, वो जन्म देने नहीं जा रही, वो मौत के मुंह में जा रही है। 80% इम्कान होता है कि वो मर जाए बेचारी उस प्रोसेस के दौरान। वो इतना मौत के करीब होती है, पर रब जब उसको ज़िंदगी देता है तो सबसे कीमती आदमी को साथ होना चाहिए। पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर यूरोप में, अमेरिका में जब प्रेगनेंसी का वक्त होता है तो मियाँ वहाँ मौजूद होता है। बाज़ मुल्कों में तो ये तक रिवाज है कि अनोल, वो जो होती है नाल जिससे बच्चे को खुराक मिलती है, वो भी डॉक्टर नहीं काटते, मियाँ को कहते हैं तुम काटो और इसको गांठ दो, ताकि वो उस तकलीफ़ को महसूस करे, उस लड़की की इज़्ज़त करे कि जिसने उसके लिए अपनी जान को जोखिम में डाला और एक नए बच्चे को जन्म दिया। पर सोचिए, ऐसे मौके पे अपने भाई को भेज देना या किसी और अजीज़ को भेज देना कि तुम हॉस्पिटल में टेक केयर करो। उसने बेचारी ने वॉशरूम जाना है, उसको उठाना है, उसको बिठाना है, उसको खिलाना है। ये वो सबसे प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं जब उसके अपनी ज़ात का हिस्सा, जो रिश्ते में सबसे करीब, उसका अपना मियाँ होगा, कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए लोग अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए उन्हें अपने घर पे ले जाते हैं, सासों के हवाले नहीं करते, मियाँों के हवाले नहीं करते। ये लोग जब फार ग्रांटेड लेते हैं, ये ज़ख़म सालों फिर औरतों के दिल में रहता है। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं पर साथ होने को वो दुख नहीं जाता। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बज़ाहिर तो छोटी होती हैं, लेकिन कई ज़िंदगियों को लिटरली ये आग पे तपा देती हैं और उनको हमेशा गिला और शिकवा रहता है। तो कोशिश करें आने वाले दिनों में जिन बच्चों की शादियां होनी हैं वो अच्छे मियाँ बने और अपनी बीवियों के उन लम्हात में साथ दें, वहाँ मौजूद उनको होना चाहिए। आप नहीं केयर करोगे तो कौन करेगा? और आप घर में भी जब जॉइंट फैमिली में बीवी पे उन दिनों में भी, उन महीनों में भी काम का बोझ लादा जाता है, तो आपको कहीं तो स्टैंड लेना चाहिए कि उसको काम ना बताएं, माई से करवा लें, कोई और बहन भाई कर ले। वो बेचारी सारी उम्र उसने करना ही करना है, पर इन दोनों तो नहीं करना चाहिए। जब बच्चा ज़ाया हो जाता है फिर आप रोते हैं, फिर उसी के कंप्लेंट करते हैं कि तुम्हारी नादानी से, तुम्हारी बेवकूफ़ी से तुमने ना क्यों नहीं किया और तुमने आगे से क्यों नहीं ऐसा किया। सो एहतियात करनी चाहिए। खातिन हज़रात, ये जो आज इसका मैंने आगाज़ किया, ऐसा क्यों हुआ और उसको ज़िंदा भी गाड़ा जा सकता था, उसका पस मंज़र ये है कि एक ख़ातून के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जो पैदाइशी नाबीना थी, और उस लम्हे 2 ही सूरतें थीं कि या तो पुराने अरबों के जो रिवाज के मुताबिक उसको ज़िंदा गाड़ दिया जाए, क्योंकि
نابینا اور وہ بھی لڑکی، اس کی زندگی کے بارے میں ہم عام طور پہ یہی سوچتے ہیں کہ اس کی زندگی ہم نے لے کے چلنی ہے، اس کو پالنا بھی ہم نے ہے، اس کو کھلانا بھی ہم نے ہے۔ اس وقت یہ تو خیال ہی ذہن میں نہیں آتا کہ اس کو بھیجنے والا کوئی اور ہے، اس کو پالنے والا بھی کوئی اور ہے، اس کا رزق دینے والا، اس کی ذات کو سنبھالنے والا بھی کوئی اور ہے۔ میاں نے ہاتھ اٹھا دیے اور بیوی نے، جو اس کی ماں تھی، اس نے کہا کہ اب رب نے اس تحفے کو بھیجا ہے تو بسم اللہ، میں اس کا خیال بھی کروں گی، اس کو پالوں پوسوں گی بھی، پڑھاؤں گی بھی۔ اور پھر اس ماں نے اپنی بیٹی کو جو نابینا تھی پڑھانا شروع کیا۔ اور ہم عام طور پہ یورپ کی اور امریکہ کی کہانیوں کو کرتے ہیں، ریفر کرتے ہیں، چونکہ وہ کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنی بڑی بڑی مائیں ہیں اور جتنے شاندار واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈاکومنٹ بھی نہیں کرتے۔ یہ واقعہ بھی ہے کہ ڈاکٹر شوکت محمود نے نہ سنایا ہوتا، جن کو دنیا میکسم کارٹونسٹ کے نام سے جانتی ہے، اور جو پاکستان کی خاص طور پہ انٹلیکٹ جو کمیونٹی ہے اس کی آبرو ہیں، اور یہ ان کی ایک بہت قریبی عزیزہ کا واقعہ ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ مجھ تک نہ پہنچتا۔ اس خاتون نے اپنی بیٹی کو پڑھایا۔ جب وہ کالج پہنچی، لاہور کے کالج میں اس کا داخلہ ہوا، اور تب بھی وہ کمپوز تھی، اچھے کپڑے پہنتی تھی، اچھے سلیقے سے اس کو بات کرنا آتا تھا۔ ایک نعمت اللہ نے لی تھی، پر باقی صلاحیتیں اور خوبیاں تو موجود تھیں۔ ایسے میں تب ان کے گھر والے حیران اور پریشان ہو گئے کہ جب اس کے لیے رشتہ آیا، اس کے والد بھی پریشان تھے، اس کے باقی اعزا وقارہ بھی، انہیں لگا کہ شاید بہت ہی کوئی غریب لڑکا ہوگا جس نے یہ رشتہ بھیجا۔ انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ لڑکا تو بہت آسودہ ہے، کھاتا پیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا شاید اسے غلط فہمی ہو، تو اس کو بتایا کہ یہ بچی تو نابینا ہے بچپن سے ہی، اس کا کوئی ابھی علاج ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کے باوجود وہ رشتہ ہوا۔ اس بچی سے شادی کے بعد اللہ نے اس کو صاحب اولاد کیا، اور نہ صرف صاحب اولاد کیا بلکہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کی جاب بھی ہو گئی۔ اور ابھی حال ہی میں وہ نابینا بچی اپنی جاب کے 60 سال پورے کرنے کے بعد ریٹائر ہوئی ہے۔ آپ سوچئے کہ میرا رب اس دنیا کا جو مالک ہے، کیا اس کا کمال ہے، اور کیا اس کا ظرف ہے، اور کیا اس کی پلاننگ ہے کہ ایک ایسے وجود کو دنیا میں بھیج کے کتنے ہی لوگوں کو آزما لیتا ہے۔ کچھ کو ایسا اجر دیتا ہے جو اس کی خدمت کرتے ہیں، کچھ کو وہ اجر دیتا ہے جو اس کو پڑھاتے ہوئے اس کی ذات کو بہتر کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں، اور ایسے میں کچھ لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے جو اس کا رشتہ لے کے بھی آتے ہیں، اور اسی نابینا ہونے کے باوصف وہ اپنی پڑھائی مکمل کرتی ہے، اپنی زندگی میں آگے جاتی ہے، آگے جا کے اپنے اور بچوں کو جنم دیتی ہے، جو زندگی پوری نارمل چل رہی ہے، جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے، اور انسان پہلے بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ شاید وہ خالق ہے، شاید اس نے پالنا ہے، شاید اس نے اس کو رزق دینا ہے، شاید اس نے اس کو پڑھائی دینی ہے۔ میں نے بہت سال پہلے پنجاب یونیورسٹی میں ایک اور بچی کو بھی دیکھا کہ جو ڈیف اینڈ ڈم تھی، اور اسے اس کی ماں نے پڑھایا، پالا پوسا، اور پنجاب یونیورسٹی میں اس نے ایم اے انگلش میں گولڈ میڈل لیا، اور اس کو اس کی ماں یہاں پہ رکھ کے اپنے دانتوں کو اس کی ہڈیوں سے بات کرتی تھی، اور پھر اس نے اپنے لپس کی مدد سے الفاظ کہنے اور اس بچی کو سننا سکھایا۔ یہ ماں پاکستان کی ہو یا پاکستان سے باہر ہو، کسی گاؤں کی ہو یا شہر کی ہو، اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہمارے معروف شاعر ہیں انور مسعود صاحب، ان کے بیٹے عمار نے بھی ایک ایسی ہی بچی سے شادی کی تھی کہ جس نے پاکستان کے نابینا لوگوں پہ پھر ایک لٹرلی بڑا احسان کیا، ان کے لیے بڑی بڑی اچھی کتابوں کی آڈیوز بنائیں، اور جب تک وہ زندہ رہی اس نے خوب ان کے لیے کام کیا۔ اور جب وہ اپنی زندگی گزار کے فوت ہوئی تو انور مسعود صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے گھر والے وہ اس کی یاد میں ایسے روتے ہیں جیسے اپنی سگی اولاد کی یاد میں لوگ آنسو بہاتے ہیں۔ اس کا زندگی میں رہنا، اس کا اس گھر میں موجود رہنا، ان سے محبت سے جڑے رہنا، اس گھر کے ایک فرد کے طور پہ ایکٹیو رول ادا کرنا انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اور وہ جو اس طرح کے بچیاں یا بچے زندہ ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ماں اور باپ انہیں گروم اچھا کر دیں اور انہیں بوجھ نہ سمجھیں اور انہیں اپنے ذمے
اس طور پہ نہ لیں کہ دے آر رسپانسبل، ان کا رب ہے، ان کو بھیجنے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کو عزت دینے والا، ان کو سنبھالنے والا۔ کچھ کام رب پہ چھوڑنے چاہیے، اور رب سارے کام ہی بہت اچھے کرتا ہے۔ انسان ہے جو کام خراب کرتا ہے، میرا رب تو سارے کاموں کو بڑی نفاست سے، بہت عمدگی سے اور کمال شان سے کرتا ہے۔ خاتون حضرات، یہ جن آنکھوں پہ ہم کو بڑا مان ہوتا ہے، یہ دکھنے میں بھی خوبصورت ہوتی ہیں، آنکھیں بات بھی کرتی ہیں، پر وہ آنکھیں جن میں نور ہو، اور دوسری آنکھیں وہ ہیں جن میں نور نہ ہو۔ پر کچھ آنکھیں اور بھی ہوتی ہیں کہ جن میں نور ہوتا ہے پر درد نہیں ہوتا، اور بے درد ہوتی ہیں۔ آپ کی آنکھیں نور والی بھی ہوں اور درد والی بھی ہوں، کبھی کسی بے نور سے واسطہ پڑے تو آپ اپنی زندگی کا نور اپنی محبت میں، اپنی خدمت میں کسی نہ کسی ذریعے اس تک ضرور کنورٹ کریں، تاکہ اس کی زندگی آسان ہو اور وہ اس زندگی کا ایکٹیو پارٹ بن کے آگے چلے۔ ورنہ پھر ہم لوگوں کی کہانیاں پڑھتے رہیں گے۔ 3 days to see، وہ ہیلن کیلر کی، کہ جس نے آنکھیں نہ ہونے کے باوجود بڑا خواب دیکھا اور پھر دنیا کی سیر پہ نکلی اور پھر کتابیں لکھی، اور آج تک ہم پڑھے جاتے ہیں۔ ہماری کہانیاں کوئی لکھتا نہیں ہے، کوئی کہتا بھی نہیں ہے۔ جب کہتا نہیں ہے تو پھر سننے والے بھی نہیں ہوتے، اور ہمارا بلیف بھی کمزور ہوتا ہے۔ ہم ان بیچاروں کو صرف بیچارہ سمجھ کے زندگی کی دوڑ سے کاٹ کے الگ پھینک دیتے ہیں۔ میرا رب آپ سب پہ مہربان رہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔